السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات کے ساتھ اسلام چینل اردو سے آپ کا میزبان اعجاز احمد دیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں اسلامی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، وہ احکام خداوندی بصورت آیہ قرآنی، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ و بزرگان دین، فقہی اصول اور اس کے علاوہ ان واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ہمارے پروگرام میں پہلے آپ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہوتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں، اور پھر پروگرام کے عنوان کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ فون کالز کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما علماء کرام آپ کے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف اسکالرز، علماء، مفکرین، دانشور حضرات تشریف لاتے ہیں اور اپنے علم سے امت مسلمہ کی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس علاقہ کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ حافظ محمد جمشید سعیدی صاحب۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت علامہ صاحب کا تعارف تو ماشاءاللہ آپ بڑی معروف شخصیت ہیں، اور ہمارے جو یہاں اس ایسٹ لنڈن میں اس علاقے میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، آپ اس کے مدیر اعلیٰ ہیں، آپ اس کے خطیب اعظم بھی ہیں اور معروف علمی شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے ہم بہت سارا علمی فیض آج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ شوال مکرم جو ماہ مبارک گزر رہا ہے، اس کی 7 تاریخ تھی۔ اس مہینے کی 7 تاریخ کو تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس واقعہ کا تعلق بنیادی طور پر اسلام کی اخلاقیات کے ساتھ ہے اور اسلام کے دنیا میں پھیلنے کے ساتھ ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ 3 ہجری 7 شوال المکرم کو جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ یہ غزوہ احد وہ واقعہ تھا جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شامل غزوہ ہوئے، اور اس غزوہ میں بہت سارے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس غزوہ کی بہت ساری ایسی یادیں ہیں جو امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک حصہ ہیں، اور ان سے ان واقعات کو سننے کے بعد اور اس تاریخی پس منظر کو جاننے کے بعد دنیا کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اسلام کتنا امن پسند مذہب اور دین ہے، اور امن کے فروغ کے لیے، امن کے قیام کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پوری بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی کاوشیں تھیں۔ حضرات محترم، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام کی غیر مسلموں کے ساتھ، وہ ساری کی ساری دفاعی جنگیں تھیں، ڈیفینسو کیفیت میں تھی، اور مسلمان جب کوئی دوسرا ان پر حملہ کرتا تھا تو مسلمان اپنا دفاع کرتے تھے، اور اس دفاع کی صورت میں جنگی صورتحال سامنے آتی تھی۔ وگرنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے ساتھ صبح و شام دن اور رات رہنے والے، ان کے اندر تقویٰ نے وہ کیفیت پیدا کر دی تھی کہ وہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ اتنے دلیر ہو چکے تھے کہ ایک ایک آدمی 10 آدمیوں پر غالب آ جاتا تھا، اور جتنی بھی جنگیں اٹھا کر دیکھیں گے آپ تو مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد نے بہت بڑی تعداد کو مار بھگانے پہ مجبور کیا۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر تقویٰ نے ایک ایسی طاقت پیدا کر دی تھی کہ جس طاقت نے، چونکہ وہ ایک مشن کے ساتھ مخلص ہو چکے تھے،
وہ ایک رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ اخلاص کار فرما تھا، اور اس اخلاص کی وجہ سے وہ اتنے دلیر اور بہادر ہو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے وہ ہیچ نظر آتی تھی۔ آئیے ہم غزوہ احد کے حوالے سے، اس کے اسباب و محرکات کے حوالے سے ہم حضرت علامہ محمد جمشید سعیدی صاحب سے سنتے ہیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین، جس طرح کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ بہت ہی اس طریقے کے ساتھ ہوئی جس کے اندر بگننگ کے اندر ہی اسلام کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اعلان نبوت کے بعد جو آپ کی لائف ہے وہ 23 ایئرز ہے، جس کے اندر آپ نے 13 ایئرز جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارے اور 10 ایئرز آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو وہ آپ کے قبیلے کے، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہاں چونکہ مختلف ٹرائبس وہاں پہ رہا کرتے تھے، قبائل رہا کرتے تھے، تو ان کے درمیان میں رہ کر آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اسلام کا پیغام عام کیا، بہت مشکل حالات کے اندر بھی، لیکن کسی قسم کی جنگ و جدال نہیں کی، کسی قسم کا کوئی غزوہ نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا وہاں پر نہیں ہوا، صرف اور صرف آپ وہاں پر دین کی باتیں پھیلاتے، اس کے لیے آپ نقصانات بھی اٹھاتے، خود بھی نقصانات اٹھاتے، اور بعض اوقات جو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے وہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ کی اجازت دے دی، ہجرت کی، تو آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ یہاں پہلا سال تو بڑے آرام کے ساتھ گزرا، اور دوسرے سال کے اندر مکہ مکرمہ سے وہ افراد، وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ جنگ و جدال کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے بدر کے مقام پر آ کر، یہ بھی مدینہ منورہ کے قریب ہے، تقریباً 17 میل دور تقریباً مدینہ منورہ سے بدر کا مقام، وہاں پر آ کر یہ لوگ، انہوں نے پھر وہاں پہلی جنگ کی، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر کفار مکہ جو تھے ان کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے، اور اس کے اندر تقریباً ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد تھا، بڑے بڑے سرداران اس کے اندر دنیا سے چلے گئے، جس کا انہیں اہل مکہ کو بڑا دکھ تھا، بڑا افسوس تھا، چونکہ قبائلی سسٹم تھا اور غیرت دلائی جاتی تھی ایک دوسرے کی۔ چنانچہ وہ لوگ پورا سال تیاری کرتے رہے، اور سن 3 ہجری کے اندر پھر یہ لوگ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر یہ لوگ مکہ مکرمہ سے پھر مدینہ منورہ آئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل چکی تھی، جو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی اس غزوے کی کہ کفار کا یہ پلان ہے آ رہے یہاں پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضور نے ان کے ساتھ مشورہ کیا اور بتلایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یوں کفار مکہ کا ارادہ ہے آنے کا، تو ہم کیا کریں، کیا خیال آپ کا کہ ہم لوگ یہاں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کریں؟ چنانچہ خود حضور نے فرمایا کہ ہمارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہیں، ہمارے مرد حضرات گلی کوچوں کے اندر ان کا مقابلہ کریں گے، ہمارے بچے اور ہماری خواتین مکانوں کی چھتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن جو جوان صحابہ کرام تھے جو غزوہ بدر سے محروم رہے تھے، ان کے جذبہ ایمانی، ان کے اندر ایمان کی حرارت، ایمان کا ان کے اندر جو ہے وہ اس قدر قوت اور ایمان مچر رہا تھا، عرض کی حضور ہمیں ایک موقع دیجئے، ہم مدینہ شہر سے نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ گفتگو کے بعد طے یہ ہوا کہ ہم جو باہر مقابلہ کریں گے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اپنے گھر حضور اسلام نے جنگی لباس پہنا اور پھر تشریف لائے۔ اب جب حضور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے تو اس وقت جو کبائر صحابہ کرام تھے، بڑے صحابہ کرام تھے، تو انہوں نے ان جوان صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ آپ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دی تھی اسی بات کو مان لیتے، آپ نے خمخواہ یہ بات اٹھائی کہ ہم مدینہ سے باہر جائیں گے۔ تو وہ جو صحابہ کرام چھوٹے تھے، جوان تھے، تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ چنانچہ حضور اسلام کی بارگاہ میں حضور تشریف لائے تو اس وقت التجا کی، درخواست کی، حضور جس طرح آپ پہلے فرماتے ایسے ہی کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی جنگ کا لباس پہن لیتے ہیں پھر اس وقت تک جب تک جنگ ختم نہیں اس کو اتارتا نہیں ہے۔ چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
1000 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور پھر جب احد کی طرف، احد کی گھاٹی کی طرف جب روانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے ساتھ 1000 آدمی تھے۔ آگے چل کر ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، مقام شیخاء سے کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام پر جائزہ لیا ان کا۔ اچھا، اس دوران حضرت یہ ہوا کہ مدینہ منورہ سے تھوڑا سا جب نکلے باہر، تو جو اس وقت بعض لوگ ایسے تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے، جو نماز بھی پڑھتے حضور کے پیچھے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اچھا، یہ جو ٹیم تھی ان کو منافق کہا جاتا ہے قرآن کا زبان کے اندر، اور یہ چیز جو تھی یہ مکہ مکرمہ کے اندر نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر 2 ہی لوگ ہوا کرتے تھے سیدھے سا، یا کافر یا مسلمان تھے۔ یہ یہاں پر یہ لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نماز پڑھتے تھے، لیکن دل سے یہ مسلمانوں کے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے یہ لوگ۔ چنانچہ کو ان کا جو ہیڈ تھا، ان کا جو امیر تھا، عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے کہا حضور سے کہ جب مشورہ ہوا تو ہم نے آپ کو مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے، تو آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس ہو گیا، 300 ساتھی لے کر۔ اب صحابہ کرام جو ان کی تعداد 700 رہ گئی، اس کے اندر بھی 16-17 بچے تھے، تو حضور نے پھر ان بچوں کو، جو ینگ بچے تھے، ان کو واپس کیا۔ سوائے حضور اسلام کے ایک بچے تھے 13-14 سال کے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اسم گرامی تھا۔ چنانچہ وہ تیر بہت اچھا پھینکتے تھے، تیر انداز بہت اچھے تھے، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی اپنے ساتھ جانے کی۔ تو اسی دوران ایک اور صحابی رسول تھے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ینگ بچے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ جا رہا تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو حضور نے فرمایا بھائی وہ تو تیر، تو انہوں نے کہا حضور نے ہمارا مقابلہ کروائیں، ہماری کشتی کروائیں۔ یعنی یہ آج ہمارے لیے سبق ہے کہ آج ہمارے بچے ماشاءاللہ جو 13 سال کے، 12 سال کے، آج ان کے ہاتھوں میں زیادہ تر گیمز ہوتی ہیں، اور پیرنٹس بھی گیمز ہی پکڑاتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، گیمز ان کے ہاتھوں کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ کے بچوں کو کچھ اور انداز تھا، ان کا ایمان کا جذبہ کچھ اور تھا، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز کچھ اور تھا۔ تو چنانچہ پھر باقاعدہ کشتی ہوئی وہاں پر، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی باقاعدہ کشتی ہوئی، اور کشتی کے اندر حضرت سمرہ جو تھے وہ ابو آگے اوپر آ گئے، تو پھر حضور اسلام نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا کہ حضرت جب حضور آپ ملاحظہ فرما رہے صفوں کی، تو جو مدینہ کے بچے تھے 12, 13, 14, 15 سال کے، تو یہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پر یوں کھڑا کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہوئے بڑے لگیں۔ یہ شوق تھا ان کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور اسلام نے صرف ان 2 کی اجازت دی، اور یہ حضور اسلام کے ساتھ پھر گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو یہ حضور وہ تشریف لے گئے احد کے مقام پر، جو احد پہاڑ ہے آج جو مسلمانوں نے دیکھو ماشاءاللہ، اور جس پہاڑ کی اوٹ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، پھر وہ لوگ، ان کی تعداد 3000 تھی۔ کفار مکہ جو تھے ان کی تعداد 3000 قریب تھی، اور پھر وہ 3000 کے اندر خواتین بھی تھیں، ان کے اندر جنگجو بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، اور وہ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ کھانا پینے کا تھا۔ لیکن بگننگ اسلام کے اندر صحابہ کرام کی جو رہن سہن تھا یہ بس وہ نارمل تھا، اور حال یہ تھا کہ ان کے پاس تو زریں بھی بہت کم تھیں، اور تلواریں بس کوئی ٹوٹی پھوٹی سی تلواریں تھیں، کسی کے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں تھی۔ لیکن ان کے ایک چیز بڑی مضبوط تھی، ایمان بڑا مضبوط تھا ان کا، شہادت فی سبیل اللہ کا شوق ذوق انہیں لے کر آئے ہوا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہوئی تھی۔ تو احد پہاڑ کے پاس آ گئے، اور احد پہاڑ تو آپ جانتے ہیں جناب کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا کریم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑ سے حضور فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے 2 پہاڑ ہے، ایک دوسرا پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ ہم سے دشمنی کرتا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن یہ جنت میں جائے گا۔ احد پہاڑ کے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 پہاڑ، تو اس پہاڑ کے اوٹ کے اندر، اس کے عقب کے اندر یہ جنگ ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ۔ اچھا، اس جنگ کے اندر بھی ایسا ہی تھا حضرت کہ یہ جو سامنے مقابلے والے تھے یہ کچھ فیملی ممبرز بھی تھے، چونکہ عرب والے مکہ مکرمہ کے اندر، جو مدینہ منورہ کے اندر جو مہاجر صحابہ کرام تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں پھر بھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو کوئی کزن سامنے تھا، کوئی انکل سامنے تھا، کوئی ماموں کے بیٹا سامنے تھے، تو یہ سارے کے سارے لوگ سامنے ہوئے۔
تو یہ اب پھر یہ جنگ شروع ہوئی غزوہ احد کے نام سے اس جگہ پر. جی. تو یہ حق و باطل کی دوسری بڑی جنگ تھی احد کے نام سے، غزوہ احد اسے کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین و ناظرین محترم، آپ نے حضرت علامہ محمد جمشید سعیدی صاحب سے سنا کہ یہ جنگ جو ہے اس کے اسباب کیا تھے. دین اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جس طرح کہ میں نے ابتدائیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ آغاز اسلام کی طرف سے یا بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں تھا، بلکہ آغاز ان کی طرف سے ہوتا تھا. لیکن ان کی طرف سے آغاز کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسلام کو فتح و نصرت عطا فرماتا تھا، اس لیے کہ مسلمان تو ابھی تو اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابھی تو مسلمانوں کی تعداد چند گنے چنے لوگ تھے. لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ صدیوں سے اپنے دین پر کاربند، جن کے پاس مال و اسباب کی کوئی کمی نہیں، جن کے پاس ان کے جنگی مال جو اسباب حرب تھے اس کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ چونکہ وہ آباء و اجداد سے ان کا ایک نظام اور سلسلہ اور سسٹم چلا آ رہا تھا، پھر وہ کن لوگوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں، کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں، وہ ان سارے پہلوؤں کو دیکھتے تھے. اسلام کا تو سسٹم اور نظام ہی یہ تھا کہ جو دوست وہی ہے ہمارا، اسلام کا دوست وہی ہے جو امن اور آشتی لے کے آئے گا. اور اسلام کے پیغام میں تو پہلے دن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسروں تک اپنا میسج اور پیغام پہنچایا تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت، رحمت، پیار اور محبت کا پیغام دیتے تھے. کمزوروں پر آپ کی شفقت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا حضور اس کی مدد فرماتے. وہ قطع نظر کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر کہ وہ کس خاندان کا انسان ہے، خاتون ہے یا مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم اس کی مدد فرما رہے ہوتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں جن کی وجہ سے کائنات مسخر ہوتی چلی گئی، لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتے چلے گئے. تو حضرت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر آپ نے بتایا، پھر غزوہ احد کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ مسلمان تو اپنے گھروں میں تھے اور ان کے گھروں میں آ کر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایک گروہ جو علیحدہ ہوا، انہوں نے تو علیحدہ ہونا ہی تھا چونکہ وہ منافقین کا گروہ تھا تو انہوں نے علیحدہ ہونا ہی تھا، لیکن کہنا ان کا یہ تھا کہ ہم گھر کے اندر رہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی جنگ بھی ایسی نہیں ہوئی کہ جو انہوں نے ان پر حملہ کیا ہو، بلکہ حملے کا دفاع کیا مسلمانوں نے. یہ واقعہ تو دور کی بات ہے، یہ نہیں کس جگہ پر جنگ جاگر، ایون کہ جنگ کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو، چونکہ اس وقت جنگیں تو ایسے نہیں ہوا کرتی، یکدم حملے تو نہیں ہوتے تھے، یا جس طرح آج کی اس دور کے اندر جنگ ہوتی کہ پوری بستی برباد کر دیتا ہوا. اس وقت تو 1 to 1 جنگ ہوتی تھی پہلے شروع میں، یعنی ایک بندہ آتا اس کے مقابلے کا دوسرا بندہ آتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مثلا آپ نے اس جنگ کے اندر بھی آپ نے اپنی تلوار اٹھائی، فرمایا کہ میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. اللہ اکبر. یعنی حضور نے فرمایا کہ میری اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا. اب اس کے اندر کتنے صحابہ کرام تھے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ سے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کہ حضور میں اس کا حق ادا کروں گا. پھر پوچھا اس کا حق ہے کیا حضور؟ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ تو یہ کسی عورت پر نہیں اٹھے گی، کسی ضعیف پر نہیں اٹھے گی، کیا بات، کسی بچے پر نہیں اٹھے گی، اور کسی ایسے بندے پر نہیں اٹھے گی جو آپ کے مقابلے کے اندر نہیں آتا. کیا بات. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب صحابہ کرام کو بھی بھیجا کرتے تھے کسی علاقے کے اندر تبلیغ کے لیے، اس وقت جو اسلام کی سربلندی کے لیے بھیجا کرتے تھے یا کسی جنگ پر جایا کرتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کو یہ عام تعلیم فرماتے تھے کہ تم جا رہے ہو لیکن وہاں پر تمہارا حال یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تم ان لوگوں کو جہاں پر آپ نے جانا ہے ان لوگوں کو پہلے دعوت اسلام دو گے، دعوت اسلام دو گے. اس کے بعد اگر نہیں تو پھر ان سے کہو کہ جزیہ دیا جائے، نہیں تو پھر تیسری مرتبہ حضور پہ جنگ ہوگی. لیکن جنگ کے اندر جو کنڈیشنز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رکھی ہیں یہ عام بات تھی
کہ حضور نے منع فرما دیا تھا کہ کسی بچے کے خلاف نہیں، کسی عورتوں کے خلاف نہیں، کسی ضعیفوں کے خلاف نہیں. ایون کا فرمایا کہ جو دروازہ بند کر لے جو مقابلے کے اندر نہ آئے. پھر حضور فرماتے کہ تمہارے سامنے کوئی درخت آ جائیں، پھلدار درخت آ جائیں، سایہ دار درخت آ جائیں، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے. انہیں حقوق انسانیت کا لحاظ حضور جنگ کے اندر بھی رکھا کرتے تھے. اور حضور نبی کریم صاحب یہی ہوا. اب جب حضور السلام فرمایا کہ کون حق حضرت ابو جان نے لی یہ تلوار لی تو حضور نے اس کا حکمیت ادا تو حضور نے فرمایا کہ اس حق پہلے یہ بات بیان فرمائی. پھر حضور نے فرمایا کہ جب مقابلہ آ جائے پھر اس کا حق یہ ہے کہ جب تک یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے اس کو رکھا نہیں جائے گا. چنانچہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اس قدر تھا وہ تلوار پکڑی اور ویسے تلوار پکڑ کر صحابی مست ہو گئے کہ مجھے حضور کی تلوار ملی ہے. کیا بات. تو پھر وہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلے ذرا. تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، لیکن تیرا اکڑ کر چلنا یوں اللہ کو بڑا پسند ہے. تو اس کے اندر بھی صحابہ کرام کو حضور اسلام نے اخلاقیات کا درس دیا. وہاں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق انسانیت کے بارے میں بتلا دیا اور پھر ان کو یہ تعلیم دی. اور مکے سے آنے والوں کو پہلے حضور اسلام نے اسلام پیش کیا، ان کو بھی یہ بات بتلائی کہ تم اگر جنگ کرنے کے لیے بھی آ گئے تو جنگ مناسب چیز نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ کبھی جنگ کی دعا نہ کرو، کبھی جنگ میں جانے کی دعا نہ کرو، لیکن اگر مسلط کر لی جائے پھر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگا جا سکتا. تو یہ اس جنگ کے اندر تھا. دوسرا تھا اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی کہ اس کے اندر جو شرکاء تھے اس کے اندر ہر طبقے کے افراد تھے. جی. یہ مسلمانوں کے اجتماع جو ہوتا ہے اس کے اندر سارے افراد، اس کے اندر بچے بھی تھے، اس کے اندر معزز خواتین بھی تھیں، اس کے اندر بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور حتیٰ کہ ڈسیبل بھی تھے اس کے اندر. پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ جسوں کو فرمائش کرتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سامعین و ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں جو غزوہ احد ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور میں درمیان میں ایک سوال عرض کیے دیتا ہوں. محمد طارق صاحب کا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا، تو میں وہ سوال اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ اگر پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں اگر کوئی اور سوال بھی آپ پوچھنا چاہیں گے تو آپ کا تاکہ راستہ کھل جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف غزوہ احد کے حوالے سے ہی سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. حضرت محمد طارق صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں جماعت کروا رہا تھا تو نماز پڑھاتے ہوئے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں الحمدللہ پڑھنے کی بجائے التحیات للہ پڑھتا رہا. تو کافی آگے تک جب گیا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں تو قیام میں ہوں اور میں التحیات پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. سورہ فاتح پڑھی، سوال یہ سورہ فاتح پڑھی کہ نہیں پڑھی پھر انہوں نے؟ نہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتح، ہاں اس کے بعد سورہ فاتح پڑھی. بس کا یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ صاف کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی کیا تو جی. تو محمد طارق صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے سجدہ صاحب کے ساتھ آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی کہ آپ نے الحمدللہ تو یعنی سورہ فاتحہ کو تو آپ نے پڑھ لیا لیکن واجب کی تاخیر کی وجہ سے آپ پر سجدہ صاحب جو ہے وہ لازم آ جائے گا. ماشاءاللہ. جی حضرت، تو اسی حوالے سے اب بات ہو رہی تھی جنگ احد کے حوالے سے. جی. تو میں عرض کرتا تھا کہ اس کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اس کا بھی ایک شاندار مظاہرہ وہاں پر بتایا. اور اینڈ پہ ذکر کریں گے اس کا جو رزلٹ نکلا اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بڑی اہم باتیں بتلائی ہیں. جی. ناظرین و سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں جنگ احد کے واقعات، اسباب و محرکات جنگ احد. وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی. مسلمانوں کی ابتدائی اسلام میں رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کونین علیہ السلام کی تعریف اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کی چونکہ تبلیغ فرمانی تھی، اس تبلیغ کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم غزوات میں خود بھی شامل ہوتے تھے تاکہ میں اپنی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس اور سبق دے دوں کہ آپ نے کسی ضعیف پہ اپنی تلوار نہیں اٹھانی ہے، آپ نے کسی خاتون پہ، کسی بچے پہ نہیں، بلکہ جنگ کے اصول طے کرنے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے. اور انہی میں سے یہ جنگ بھی تھی جنگ احد، جس میں حضور خود بھی شامل ہوئے.